حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبانوں کا علم دیا گیا تھا جن میں جانوروں کی زبانیں بھی شامل ہیں. تو کیا یہ علم صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا یا قرآن کریم کی روح سے دوسرے انسان بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ جو جانوروں کی زبانیں وہ تھیں کون کون سی؟ آپ نے یہ بات نوٹ نہیں کی کہ ملکہ سبا کو بھی یہ علم دیا گیا ہے پھر، کیونکہ وہ جو پرندہ گیا ہے اس نے ملکہ سبا سے جو باتیں کی ہیں، اور وہ پرندہ خود انسانوں کی بولیاں جانتا تھا. حضرت سلیمان کو پھر انسانی بولی چھوڑ کر جانور کی بولی استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہدہد جب گیا ہے سبا کی کوٹ میں تو ان کی ساری باتیں سن کر وہ آ کر حضرت سلیمان کو بتائی ہیں. وہ کس زبان میں باتیں کر رہے تھے؟ کیا ان سب کو، تمام ملکہ سبا سمیت اس کے تمام ساتھیوں وزراء وغیرہ کو جانوروں کی زبانوں کا علم تھا؟ نہیں تھا نا. تو پھر اس جانور کو تمام انسانی زبانوں کا علم تھا. ایسے انسانی زبان کا بھی جس سے ابھی حضرت سلیمان کے لشکر کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا. ثابت ہوتا ہے کہ یہ ظاہری طور پر معمول کرنے والی باتیں نہیں ہیں، ظاہر پر معمول ہو ہی نہیں سکتی، مانوی ہے. اور جانوروں کی زبانوں کا علم دراصل مختلف ایسی قوموں کی زبانوں کا علم ہے جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے لشکروں میں بھی شامل ہوئیں اور آپ کے کارخانوں کو چلانے والوں میں بھی شامل ہوئیں، کیونکہ آپ کی سلطنت پھیل چکی تھی کافی. وہ سارے طیور جو انہوں نے روحانی طور پر پکڑے ہیں ان کی زبانوں کا حضرت سلیمان کو خصوصی سے علم دیا گیا تھا. اور طیور کی زبان اس لیے فرمایا ورنہ وہ دوسرے جانور بھی تھے، جن بھی تھے ان میں، یعنی رف لوگ بھی تھے، ان سب کی زبانیں جاننے کا ملکہ حضرت سلیمان کو میرے نزدیک دیا گیا تھا. اور بعض اہل زبان ایسے ہیں جو ملکیت رکھتے ہیں، 5 7 زبانیں بڑی عمدگی سے بولتے ہیں. تو وہ اس لیے میں طیور کہہ رہا ہوں کہ ان قوموں میں سے جو مومن تھے اور جو واقعتاً حضرت سلیمان کی مطیع تھے وہ روحانی پرندے کہلائے ہیں. اور یہ وہ روحانی طیور ہیں جن کی زبانوں کا علم حضرت سلیمان کو تھا. اور چونکہ بہترین ان میں سے وہی تھے جو مومن ہو گئے، اس لیے انہیں طیور روحانی کہنا قرآنی محاورے کے عین مطابق ہے، اس کے مخالف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان